السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے بائنومیل نومنکلیچر، یعنی ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ایک جاندار اس کو ایسا نیم دیا جاتا ہے جو 2 ورڈز پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک جنرک نیم ہوتا ہے اور دوسرے کو اسپیسیفک نیم کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ کیوں ڈیولپ کیا گیا۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اینشنٹ ٹائمز لوگ جانداروں کو، پلانٹس کو، اینیملز کو کامن نیم دیتے تھے، اور کامن نیم کو چوز کرتے وقت کوئی سسٹم یوز نہیں ہوتا تھا، تو وہ کامن نیم ہوتے تھے، اور اس طرح سے مختلف ریجنز میں ایک ہی پلانٹ، ایک ہی اینیمل، ان کے ڈفرینٹ نیمز پائے جاتے تھے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ جو پیاز، تو پیاز اس کا جو آپ کہہ دیں کہ کامن نیم گنڈا ہے، اور یہ پاکستان میں ہی اس کے کئی نیم ہیں، ایک ہی ریجن میں اس کے کئی نیمز، اور اس طرح سے اس کو بصل بھی کہتے ہیں، بصل، اس کو وصل بھی کہا جاتا ہے، وصل۔ تو یہ ایک ہی پلانٹ، اس کے کئی نیمز صرف پاکستان کے کچھ ریجنز میں۔ تو پاکستان میں ایسے ریجنز یعنی ایریاز بھی موجود ہیں جہاں پر اس کے مزید مختلف نیمز ہیں۔ اسی طرح سے ایک پلانٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں املتاس، املتاس۔ اب املتاس یہ ایک پلانٹ ہے، اس کے بھی کئی نیمز ہیں۔ ایک اس کو ارگ واز کہا جاتا ہے، ایک اس کو گرمالا کہا جاتا ہے، گرمالا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لیے گولڈن شاور کا نام استعمال ہوتا ہے، گولڈن شاور۔ تو گولڈن شاور کا نام بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو پرجنگ کیسیا بھی کہا جاتا ہے، پرجنگ کیسیا۔ اگواز ہے، گرمالا ہے، گولڈن شاور ہے، اور پرجنگ کیسیا بھی اس کو کہا جاتا ہے، پرجنگ کیسیا۔ تو اس طرح سے اس کے کئی نیمز ایک ہی پلانٹ کے، تو ڈفرینٹ ریجنز میں ایک ہی پلانٹ کو مختلف نیم سے پکارا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کنفیوژن ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ہم صحیح طریقے سے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تو جہاں پر یعنی ایک جو ریزن بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی پلانٹ کے مختلف ریجنز میں ڈفرینٹ نیمز ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایک سیٹ آف نیمز ہوگا جو پاکستان کے مختلف ریجنز میں نیمز استعمال ہوں گے۔ اسی طرح سے انڈیا ہے، امریکہ ہے، یا جتنے بھی باقی کنٹریز ہیں، وہاں پر ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سیٹ آف نیمز موجود ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نام، ون نیم فار ڈفرینٹ پلانٹس، ون
name for different plants, animals, کے لیے استعمال ہوتے تھے. یعنی مختلف نام، یعنی ایک ہی نام مختلف پلانٹس اور اینیملز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے اس میں ایک آتا ہے، اس کو ہم بلو بیل کہتے ہیں. بلو بیل، بلو بیل. تو بلو بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ بلو ہوگا اور اس کی شیپ بیل لائک ہوگی، اس لیے اس کو بلو بیل کا نام دیا جاتا ہے. اور کئی پلانٹس، یعنی ڈزنز آف پلانٹس موجود ہیں جن کے فلاورز کی شیپ وہ بیل لائک ہوگی اور ان کا کلر بلو ہوگا، لیکن وہ سارے کے سارے پلانٹس ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گے. اسی طرح سے بلیک برڈ کا نام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، بلیک برڈ. اب بلیک برڈ، اس میں ایک تو کرو آ جاتا ہے اور ایک ریون، یعنی کوا آ جاتا ہے اور ریون جس کو پہاڑی کوا کہتے ہیں. تو کرو آ جائے گا، ریون آ جائے گا، دونوں مختلف ہیں ایک دوسرے سے لیکن نام سیم ہوگا، بلیک برڈ. اب اس طرح سے کنفیوژن ڈیولپ ہوتی ہے. اب جو فش ہے، فش یہ بیالوجسٹ کے نزدیک یہ ورٹیبریٹ ہے. ورٹیبریٹ میں آتا ہے فش، ورٹیبریٹ. اور فش اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک جو اس کو فنز کہا جاتا ہے، فنز، اور ایک اس میں گیلز ہوتی ہیں، گیلز، اور ورٹیبرل کالم ہوگا، ورٹیبرل کالم، بیک بون جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. اب یہ کریکٹر جس اینیمل کے اندر موجود ہوں گے سائنٹیفکلی اس کو فش کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے جہاں پر کئی نیم جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے سلور فش ہے، سلور فش، کرے فش، کرے فش، اسٹار فش، اسٹار فش. اب یہ انورٹیبریٹ ہیں لیکن ان کے لیے جو نام استعمال ہوتا ہے وہ فش کا استعمال ہو رہا ہے. تو سائنٹیفکلی یہ فش نہیں ہیں، لیکن پانی میں یہ موو کر سکتی ہیں، سویم کر سکتی ہیں، تو نام رکھ دیا ان کا فش. تو بیالوجسٹ کے لحاظ سے، جب بیالوجسٹ کے مطابق یہ فش میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ فش اس کے 3 بیسک پارٹس ہوتے ہیں. اس میں فنز ہوتی ہیں، گیلز ہوتی ہیں اور ورٹیبرل کالم موجود ہوتے ہیں. اب یہ مختلف ریزنز تھیں کہ جس کی بنا پر کارلس لینیس نے ایک سسٹم ڈیوائز کیا جس کو بائنومیل نامنکلیچر کا نام دیا گیا، اور اس نامنکلیچر کے مطابق سائنٹیفک میتھڈ استعمال ہوتے ہیں اور لیٹن ورڈز کا استعمال ہوتا ہے، اور جاندار کو ایک ایسا نام دیا جاتا ہے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہوتا ہے. ساری دنیا میں اس کا ایک ہی نام ہوگا. تو جس جگہ بھی آپ وہ نام دیں گے تمام لوگ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
اس بنا پر بائنومیل نامنکلیچر یہ ڈیولپ ہوا۔ تو یہ مختلف ریزن تھیں جس کی بنا پر بائنومیل نامنکلیچر سلیکٹ کیا گیا۔ اب اس کے بعد جہاں پر کلاسیفیکیشن سسٹم آ جاتے ہیں، کلاسیفیکیشن سسٹمز، اس طرح سے تو یہ کلاسیفیکیشن سسٹمز یہ 2 to 5 کلاسیفیکیشن سسٹمز اب سینچریوں تک 2 kingdom system of classification، 2 kingdom system of classification یوز ہوتا رہا فار مینی سینچریز۔ اس میں ایک تھا کنگڈم پلانٹی اور دوسرا کنگڈم اینیمیلیا۔ 2 kingdom system of classification اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ کئی سینچری تک استعمال ہوتا رہا۔ اب جو کنگڈم پلانٹی ہے اس میں پلانٹس شامل ہوں گے۔ اب پلانٹس ان کو آٹوٹرافک کہا جاتا ہے۔ آٹوٹرافک ان کو کہا جائے گا جو اپنی فوڈ سمپل انآرگینک کمپاؤنڈ سے خود پریپیئر کرتے ہیں، ان کو آٹوٹراف کہا جاتا ہے۔ کہ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، واٹر ہے، یہ دونوں انآرگینک کمپاؤنڈ ہیں، اور اس سے C6H12O6 + 6O2 تو یہ فوٹوسنتھسس کا پروسیس ہے جو پلانٹس میں ہوگا، تو ان کو آٹوٹرافک کہا جائے گا۔ اور آٹوٹرافک آرگنزم فوٹوسنتھسس کی مدد سے، جس میں لائٹ کا ہونا ضروری ہوگا اور کلوروفل کا ہونا ضروری ہوگا، لائٹ اور کلوروفل کا ہونا ضروری ہوگا، تو جو سمپل انآرگینک کمپاؤنڈ سے اپنی خوراک خود مینوفیکچر کر سکتی ہیں، ان کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا جاتا ہے۔ اور ایک ہے اس کو رکھا جاتا تھا تو کنگڈم اینیمیلیا۔ اب اس میں وہ جاندار آ جاتے ہیں جن کو ہیٹروٹراف کہا جاتا ہے، ہیٹروٹراف کہا جائے گا، ہیٹروٹراف۔ تو ہیٹروٹراف ان کو کہا جاتا ہے جن میں فوٹوسنتھسس کا پروسیس نہیں ہوتا، نو فوٹوسنتھسس۔ They cannot manufacture their organic food from simple inorganic compound، یعنی یہ سمپل انآرگینک کمپاؤنڈ سے اپنی خوراک خود پریپیئر نہیں کرتے۔ تو جو ہیٹروٹرافس ہوتے ہیں یہ ڈپینڈ آن آٹوٹرافس اینڈ dead organic matter for food۔ تو یہ فوڈ کے لیے یہ ڈپینڈ کرتے ہیں
ڈیڈ آرگینک میٹر پر۔ تو ان کو ہیٹروٹراف کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی خوراک سمپل ان آرگینک کمپاؤنڈ سے مینوفیکچر نہیں کر سکتے، ان میں فوٹوسنتھسس کا پروسیس نہیں ہوگا، تو یہ اپنی خوراک کہاں سے حاصل کریں گے؟ یہ آٹوٹراف سے اپنی خوراک حاصل کریں گے، یا ڈیڈ آرگینک میٹر اس سے اپنی خوراک جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اس لیے دو کنگڈم سسٹم شروع میں موجود تھے، اور اس کو ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ بیالوجسٹ ان کو اعتراضات تھے، جبکہ مینی بیالوجسٹ ٹو کنگڈم سسٹم کو سیٹسفیکٹری خیال کرتے تھے۔ اسی لیے یہ کئی سینچری تک یہ سسٹم چلتا رہا۔ اب وہ بیالوجسٹ جن کو آبجیکشن تھا، اعتراضات تھے، وہ یہ تھے کہ یہ کنگڈم بناتے وقت پروکریوٹ اور یوکریوٹ ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، یعنی پروکریوٹ اور یوکریوٹ ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ کون سے پروکریوٹ ہیں، کون سے یوکریوٹ ہیں۔ ایک تو یہ آبجیکشن تھا، اور دوسرا آبجیکشن یہ تھا کہ مثلاً کچھ جاندار ایسے ہیں کہ جن کو مثلاً سنگل سیل آرگنزم یوگلینا، اب جو یوگلینا ہے اس میں دونوں کریکٹر پائے جاتے ہیں، بوتھ کریکٹرز پلانٹ اینڈ اینیمل لائک کریکٹرز، اینیمل لائک کریکٹرز دونوں کریکٹرز میں پائے جاتے ہیں، پلانٹ اینیمل لائک۔ اور پلانٹ کریکٹرز ان میں یہ ہوتے ہیں کہ ان میں کلوروپلاسٹ موجود ہوگا، اور کلوروپلاسٹ کی مدد سے یہ اپنی خوراک خود مینوفیکچر کر سکتی ہیں۔ اور اینیمل لائک کریکٹر ان میں یہ ہوتے ہیں کہ ان میں فلیجلا یعنی موومنٹ شو کرتی ہیں، ان کی موومنٹ ہوتی ہے، اور ان میں سیل وال نہیں ہوگی۔ تو یہ اینیمل لائک کریکٹرز ہیں، اور کلوروپلاسٹ کا ہونا یہ پلانٹ لائک کریکٹر ہے۔ اب اس یوگلینا کو ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کے انڈر اس کو پلانٹس میں بھی شامل کرتے، کنگڈم پلانٹی میں بھی رکھتے، اور اس کو کنگڈم اینیمیلیا میں بھی رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مخصوص کنگڈم موجود نہیں تھا۔ تو اس بنیاد پر ان کو آبجیکشن تھا بیالوجسٹ کو، اور جس کے نتیجے کے طور پر یہ سسٹم چینج ہوا، اور آج کل 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن یہ رائج ہے، تو جس کو ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔